السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، رمضان کا مبارک مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور اس کا آج آخری دن ہے۔ پھر کل سے ہمیں رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ پھر آئندہ سال کی زندگی وفا کرے یا نہ کرے، پھر آئندہ سال رمضان ملے یا نہ ملے، یہ ایک موہوم بات ہے، ایک غیر یقینی بات ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک و مسعود مہینے کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، عبادت و ریاضت میں گزار کر جیسے اس کا اہتمام کرنا ہے ویسے کیا، اور اس موقع کو غنیمت جانا اور اس سے اپنی آخرت کی سرخ روئی اور بھلائی کو سمیٹا۔ یہ لوگ قابل مبارکباد ہے۔ اور قابل صد افسوس ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک و مسعود مہینے کو غفلت میں گزارا، نہ روزوں کا اہتمام کیا، نہ تراویح کا اہتمام کیا، نہ جیسے اس کا اہتمام کرنا ہے ویسے کیا۔ وہ لوگ قابل افسوس ہیں کہ ان کا یہ وقت تو تقریباً 1 مہینہ غفلت میں گزر گیا، پھر یہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے اور پھر دوبارہ زندگی میں یہ موقع ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی گزرے ہوئے ایک لمحے کو پھر دوبارہ واپس نہیں لا سکتی، زندگی کے گزرے ہوئے 1 منٹ کو پھر دوبارہ واپس نہیں لا سکتی۔ تو لہذا سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس پر تیرا جو ہے نا اختیار نہیں ہے۔ آنے والا جو وقت ہے وہ موہوم ہے، وہ غیر یقینی ہے، وہ تجھے معلوم نہیں ہے۔ تو لہذا آج جو ہے وہ تیرا ہے اور اس میں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں عام طور پر جو ہے نا فیس بک پر بھی وغیرہ وغیرہ دیگر الیکٹرانک میڈیا وغیرہ پر بھی، مساجد میں بھی جمعہ کے دن عام طور پر جمعۃ الوداع کے موقع پر بھی ویسا کہ لوگ جو ہے نا ایک خاص طور پر وداعی کلام پڑھا جاتا ہے اور وداعی جو ہے نا اشعار پڑھے جاتے ہیں اور الوداع الوداع یا ماہ رمضان کہا جاتا ہے، اور پھر کچھ آنسو بہائے جاتے ہیں، کچھ غم کا اظہار کیا جاتا ہے، کچھ رمضان کی جدائی کا جو ہے نا کہ درد کا احساس کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہی رمضان ختم ہو گیا پھر وہی چال ہے بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ تو کیا اتنا ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا رمضان کی وداع میں 4 اشعار پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا رمضان کی وداعی میں کچھ آنسو بہا لینا کافی ہے؟ کیا رمضان کی وداعی میں جدائی میں کچھ لمحے کے لیے غمزدہ ہونا کافی ہے؟ کیا یہ رمضان کی قدردانی ہے؟ کیا یہ رمضان کا جو ہے نا کیا حقیقی معنی میں یہ رمضان کے چلے جانے کا غم ہے؟ تو عزیز محترم، یہ حقیقی معنی میں رمضان سے محبت نہیں ہے، یہ رمضان کی قدردانی نہیں ہے، اور یہ رمضان میں سے حقیقی معنی میں محبت کا کوئی یہ نہیں ہے۔ اگر ولو بالفرض یہ تصریح
اگر رمضان کے مہینے کو اگر ایک مہینہ اور بڑھا دیا جائے، ایک رمضان کے مہینے کی مدت کو ایک مہینہ اور بڑھا دیا جائے، پھر اس کے بعد پھر جب اس کے آخری ایام میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رونے والوں میں سے تقریباً پھر الوداعی کلام نہیں پڑھیں گے، پھر درد کا اظہار نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر ایک مہینہ اور آگے بڑھنا پڑ جائے۔ تو الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے ہر چیز کیا ہو گئی ہے، ہمارے پاس حقیقت ختم ہو گئی اور رسم باقی رہ گئی۔ ہر چیز کی جو ہے نا رسم باقی رہ گئی۔ اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے، حقیقت کو پسند کرتا ہے، رسم کو پسند نہیں کرتا۔ ہر چیز کو ہم نے رسماً ادا کرنا سیکھ لیا۔ عید کا دن ہے، نماز پڑھ لیے، کہیں بھی پڑھو، ختم ہو گیا، مسئلہ ختم۔ قربانی ہے، جیسا بھی ہو دے دیے، ختم۔ تو اہتمام، احترام جو ہے نا اس کی کیسا اسے انجام دینا چاہیے، یہ چیز ہمارے اندر جو ہے نا ختم گئی۔ اسی وجہ سے جو ہے نا غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہ گئی، نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ تو اس کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ رہ گئی رسم عبادت روح مسلمانی نہ رہی، رہ گئی رسم عبادت روح مسلمانی نہ رہی۔ تو الغرض عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں یہ وداعی رمضان کے سلسلے میں اشعار پڑھنے والے، رونے والے، ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہوتی ہے جنہوں نے رمضان کی نہ قدر کی، نہ روزوں کا اہتمام کیا، نہ رمضان کو جیسے گزارنا ہے وہ گزارا، لیکن پھر دیکھیے کہ غم میں شریک ہے۔ جو ہے نا جیسے ہمارے پاس میت کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، میت کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں جن کو حقیقی غم ہوتا ہے، رشتے کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، وہ تو روتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں کہ بول کے روتے ہیں، نہیں روئے تو کیا بولتے ہیں کہ بول کے کیا کرتے معلوم ہے، روتے ہیں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے جو ہے نا رمضان کی قدر نہیں کی اور رمضان کے اختتام پر وداعی کلام پر رو رہے ہیں اور غم کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ کیا بولتے ہیں کہ نہیں روئے تو بول کے رو رہے ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، ہمیں رسم نہیں بلکہ حقیقت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اپنے مزاج کو حقیقت پسندانہ بنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو عزیزان محترم، ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے۔ رمضان کا جسم یہ ہے کہ وہ لیل و نہار، صبح ہوئی، شام ہوئی، 1 تاریخ آئی، 2 تاریخ آئی، 3 تاریخ آئی، یہ ایک مہینہ کیا ہو گیا، چاند دکھے شروع کیے، چاند دکھے ختم ہو گیا۔ یہ رمضان کا جسم ہے۔ یہ جسم تو چلا جائے گا، یہ قانون قدرت ہے، دن کا آنا، رات کا آنا، دنوں کا ختم ہونا، لیل و نہار کا ختم ہونا، دنیا کا گزرنا، یہ ایک قانون قدرت ہے، یہ چلتا رہے گا۔ رمضان کا جسم تو ختم ہو گیا لیکن اس کی روح ختم نہیں ہوگی، اس کی روح ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور وہ روح کیا ہے؟ وہ روح یہ ہے کہ ہم رمضان کے پیغام کو تھامے رکھیں اور رمضان کے پیغام پر عمل کریں، کہ رمضان نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو سارا سال لے کر چلیں۔ تو حقیقت میں رمضان کا جو ہے نا کی قدر کرنے والے یہ ہوں گے۔ 2 آنسو بہانا یہ قدر نہیں ہے، غمگین اشعار پڑھنا یہ قدر نہیں ہے حقیقی معنی میں۔ حقیقی معنی میں قدر یہ ہے کہ ہم رمضان کے پیغام کا لحاظ رکھیں۔ رمضان نے ہمیں جو تربیت دی ہے، جو ذہن سازی کی ہے، یا ہمیں جو فکر دی ہے، یا ہمیں جو ہے نا پیغام دیا ہے، اس پیغام پر عمل کرنا اور سال بھر اس پیغام کو زندہ رکھنا اور باقی رکھنا، یہ حقیقت میں رمضان کی قدردانی ہے۔ حقیقت میں رمضان کی جو ہے نا قدردانی ہے۔ ورنہ 2-4 آنسو بہا کر یہ ختم کر دینا، یہ کیا ہے معلوم ہے، ایک رسم ہے۔ اب رسم پوری ہو گئی، مسئلہ ختم، پھر اس کے بعد سال رمضان کی عید کے دوسرے دن سے پھر جو ہے نا جیسے تھے ویسی جو ہے نا ہو گئے۔ تو بہرحال ایسے ہو گئے کہ جیسے کہ بدلے تو پیسے واپس بولے، ایسی بات ہو گئی۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو رمضان کا پیغام کیا ہے؟ رمضان ہمیں کیا تربیت دیتا ہے؟ رمضان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اگر اس کے پیغام پر عمل کریں گے تو ظاہراً تو رمضان سے آپ وابستہ نہیں رہیں گے، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ رمضان گزر جاتا ہے، لیکن باطناً روح کے اعتبار سے آپ رمضان سے ہمیشہ وابستہ رہیں گے، اور رمضان کبھی آپ کی زندگی سے ودا ہی نہیں ہوگا اور آپ کو وداعی کلام پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو وہ پیغام کیا ہے رمضان کا؟ رمضان نے ہمیں کچھ پیغام دیا ہے، ہمیں کچھ تربیت کی ہے، ہمیں کچھ باتیں بتلائی ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا پیغام جو رمضان کا ہے وہ مجاہدہ ہے۔ سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ رمضان کا جو ہے وہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کہتے ہیں ان چیزوں کو اپنانا جس کو طبیعت پسند نہیں کرتی، جو طبیعت پر بار گزرتی ہیں، جو طبیعت پر شاخ گزرتی ہیں، جو انسان کو مشقت والی اور جو ہے نا محنت والی اور معلوم ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو کرنا، یہ رمضان پہلا مجاہدہ پہلا جو ہے نا درس دیتا ہے مجاہدے کا۔
مثال کے طور پر بھوکا رہنا کسی کو پسند نہیں ہے. آدمی رمضان جب آتا ہے تو انسان بھوکا رہتا ہے، رات میں 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اور پھر جو ہے نا بھوک و پیاس سے تڑپتا ہے. اور پھر رمضان میں روزوں میں پابندی یہ ہوتی ہے کہ گالی نہ دے، کسی کو لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی پہ غصہ نہ کرے، فلاں فلاں فلاں. یہ تمام چیزیں ایسی ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، انسان پر بہت بار ہے، کیونکہ انسان کو بھوکا رہنا پسند نہیں آتا. رمضان میں روزے رکھ کر بھی انسان بیچ کے ایک ٹائم کا 2 ٹائم میں کور کرتا، بیچ کے ایک ٹائم کا 2 ٹائم میں کور کرتا، تو بھوکا رہنا کیسے پسند کرے گا؟ بھوکا رہنا آپ کیسے پسند کرے گا؟ سمجھے؟ رات میں شام کے افطار کے وقت میں دیکھو کہ جو ہے نا عصر سے لے کر مغرب تک جو وقت دعاؤں میں یا عبادت میں گزارنے کا تھا، وہ ہماری خواتین کا پورا وقت بھجیے تلنے میں، سموسہ بنانے میں، افطار کی تیاری کرنے میں، فلاں کرنے میں گزر جاتا. کیوں؟ وہ بیچاری معذور ہے، ورنہ پھر شوہر کا غضب کا سامنا کرنا پڑتا. کچھ ان کا بھی قصور ہے، کچھ شوہر کا بھی ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان مجاہدات کا مہینہ ہے، تو انسان بھوکا رہنا پسند نہیں کرتا، پیاسا رہنا پسند نہیں کرتا، اور خواہشات نفسانی کو ترک کرنا پسند نہیں کرتا. یہ اس کی فطری چیز ہے کہ خواہش نفسانی کی طرف کیا ہوتا ہے؟ وہ مائل ہوتا ہے. اور جو ہے نا 20 رکعت رمضان میں تراویح پڑھنا، پھر وہ بھی بڑا زیادہ مقدار میں قرآن پڑھنا، والعصر انا اعطیناہ نہیں بلکہ ایک پارہ 1.5 پارہ 20 رکعت میں پڑھنا سننا، یا 10 ہو تو 3 پارے، یا 5 شبی نہ ہو تو 6 پارے، 5 پارے. یہ جو ہے نا ایک مشقت کی بات ہے، لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو، اس مشقت کو برداشت بھی کرتا ہے اور اس کو یہ بھی کر لیتا ہے. تو لہذا رمضان سب سے پہلے یہ چیز دیتا ہے کہ بتائیے، حوصلہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ خلاف عادت چیز، جو مشقت والی چیز ہو، جو ایک بہتر انجام رکھتی ہو، جس کا انجام بہتر ہو، اور ایک ذی شان اور ایک بڑی جو ہے نا عظمت والی چیز ہے، اگر اس کے لیے آپ کو مجاہدات کرنا پڑے، مشقت اٹھانا پڑے، خلاف عادت اور خلاف نفس کام کرنا پڑے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا. تو آپ کے اندر مجاہدات کا حوصلہ پیدا کرتا ہے رمضان، مشقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، اور اپنے نفس کو جو ہے نا کنٹرول کرنے کا جذبہ کیا کرتا ہے انسان، رمضان کیا کرتا ہے؟ پیدا جو ہے نا کرتا ہے. یاد رکھیے، کسی کے جو ہے نا ظاہر کو پچھاڑنا یہ بڑی پہلوان نہیں ہے. حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ پہلوان حقیقت میں وہ نہیں ہے کہ جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے، جس آدمی کا نفس پر قابو نہیں ہے، تو پھر سمجھو وہ کمزور ہے، وہ پہلوان نہیں ہے. حقیقت اگرچہ کہ وہ بہت بڑا تگڑا پہلوان، موٹا تازہ ہوگا، بڑا باڈی بلڈر ہوگا، لیکن نفس پر اگر اس کا قابو نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، تو وہ پہلوان نہیں ہے. حدیث کی زبان میں بتا رہا ہوں میں. اور اگر کوئی دبلا پتلا نہیں، کمزور ہے، لیکن وہ اس کا نفس پر کنٹرول ہے، تو حقیقی معنی میں وہی جو ہے نا وہ ہے کیا پہلوان ہے. تو لہذا یہ نفس کی مخالفت اور نفس پر قابو پانا یہ سب سے بہت بڑی بات ہے. تو نفس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے اور آدمی نفس کا غلام کیسے بنتا ہے، اس کو علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے اشعار میں بتایا کہ جو ہے نا وخالف النفس والشیطان وعصیہما وانہما محضاک النصح فاتہمی، کہ دیکھو نفس اور یہ شیطان، یہ جو تمہارے دونوں دشمن ہیں، اگر وہ تمہیں خیر خواہی اور بھلائی کی بھی نصیحت کرے تو ان کی مخالفت کرو، کیونکہ ان کی بھلائی اور خیر خواہی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تمہارا نقصان ہوتا ہے. ایک واقعہ مشہور ہے، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے نیک آدمی تھے. تو لہٰذا انہوں نے کیا، وہ برابر فجر کی نماز کو کیا کرتے تھے؟ اٹھتے تھے وغیرہ، پابندی سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غفلت سے نیند لگ گئی، فجر کی نماز یا جماعت چھوٹ گئی. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کیا کیا، صبح میں جب جو تھوڑی سی جو غفلت ہو گئی، اس کی وجہ سے انہوں نے اتنا گریا وزاری کی، اتنا اللہ کے بارگاہ میں گڑگڑایا، رویا کہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسرے دن جب فجر کا وقت آیا تو شیطان خود اٹھانے آ گیا. شیطان نے خود اٹھا کر کہا، اٹھایا تو پریشان ہو گئے وہ، ارے مردود، تیرا کام تو سلانا تھا، تو اٹھایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ کل آپ نے غفلت سے میں آپ کو سلا دیا تھا، تو آپ نے بعد میں جو اللہ کی بارگاہ میں گریا وزاری کی، اور جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جو تڑپ کر گریا وزاری کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام آپ کا بہت زیادہ ہو گیا. میں نے چاہا کہ پھر آج وہ مقام حاصل نہ ہو، اس لیے میں نے نماز کو اٹھانے کے لیے آ گیا. تو وَإِنْهُمَا مَحَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ، اگر وہ شیطان اور نفس اگر آپ کو بھلائی کا بھی حکم دیتے ہیں تو پھر کیا کرو معلوم ہے، اس کے اندر تم بھلائی کو مت دیکھو، بلکہ اس کو ایک مشکوک نظر سے تمہیں دیکھنا چاہیے، اس کو غیر یقینی نظر سے اور بھلائی کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ایک غیر یقینی کیفیت سے دیکھنا چاہیے. تو لہذا نفس پر
قابو پانے کا سب سے بڑا گر علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بتایا کہ مخالف النفس، نفس کی مخالفت کرنا، وہ جو جس بات کا حکم دے اس کے خلاف کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ نماز مت پڑھنا، اور نماز وہ کہتا ہے کہ سنت مت پڑھو، نفل بھی پڑھنا سنت کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ روزہ مت رکھو اور رکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ پیسہ خیرات مت کر، ایک کے بجائے دو کرنا۔ یہ کرتے 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 چلے جائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ نفس آخر میں ایک مرتبہ آپ سے مجبور ہو جائے گا اور آپ کے سامنے کمزور پڑ جائے گا اور ہتھیار جو ہے نا ڈال دے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس پر قابو ہو جائیں گے اور وہ آپ کے سامنے کمزور ہو جائے گا، آپ سوار بن جائیں گے اور وہ سواری بن جائے گا۔ سمجھ جانا وہ آپ کی زندگی کا کامیاب لمحہ ہے جس وقت نفس آپ کا سواری بن جائے اور آپ اس کے سوار بن جائیں۔ نہیں، اگر آپ سواری بن جائے اور نفس آپ کا سوار بن جائے تو پھر سمجھو کہ آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اب آپ ابھی جو ہے نا کامیاب انسانوں میں آپ کا شمار جو ہے نا نہیں ہے۔ تو نفس آپ پر سوار کب ہوتا ہے؟ نفس آپ پر سوار کب ہوتا ہے؟ نفس آپ پر غالب کب ہوتا ہے؟ اس کو بھی علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَطِمِ، کہ نفس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے۔ بچے کو اگر جو ہے نا دودھ پلاتے رہو، پیتا رہے گا، دودھ پینے کی عمر بھی گزر جائے تو پیتا رہے گا، دودھ پلاتے رہو پیتا رہے گا۔ لیکن اگر وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَطِمِ، اگر 2 سال کے بعد بچے کو چھڑا دو گے دودھ کچھ کسی نہ کسی تدبیر سے، کسی نہ کسی ہیلے سے، تو وہ دودھ چھوڑ دے گا، کھانا کھانے لگے گا۔ تو نفس کو اس کی بات، نفس جو ہے نا کب آپ پر غالب آئے گا؟ اس کی بات سنتے رہے، اس کی مانتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے تو وہ موٹا ہوتا رہے گا اور موٹا ہوتا رہے گا اور طاقتور ہوتا رہے گا اور آپ پر سوار ہوتا رہے گا۔ تو رمضان میں تو نفس کی تربیت، نفس کی جو ہے نا مخالفت، نفس کو جو قابو میں کرنے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ وہ مخالفت کرنا ہے، وہ جو کام کہتا ہے اس کے خلاف کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بھوک و پیاس سے اس کو کیا کرنا ہے؟ تڑپانا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت میں علامہ جو ہے نا سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جو ہے نا فضائل رمضان میں آپ نے ایک بات کو لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا جب نفس کو پیدا کیا، نفس کو پیدا کیا، نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس انسان کے اندر ایک بری قوت ہے جو شیطان کا گھر ہوتا ہے، جو انسان کو برائی کا کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ رمضان میں جب شیاطین قید بھی کر دیے جاتے ہیں تو ان کا جو ہے نا کام یہ کرتا ہے، یہ نفس انسان کے اندر ایک بری جو ہے نا طاقت ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کو کہا، عام بات بتا رہا ہوں، وہ علمی باتیں تحقیقی باتیں میں الگ ہے وہ، لیکن عام بات انسان کے اندر جیسی اچھی قوتیں ہوتی ہے، ایک بری قوت ہے جو انسان کو کیا کرتی ہے؟ برائی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ نفس ہے، نفس۔ تو لہذا یہ بات سمجھے تو جو ہے نا یہ روزہ اسی لیے رکھا، اللہ رب العزت نے جب نفس کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے نفس سے کہا کہ آگے آ، تو آگے نہیں آیا، پیچھے آ تو پیچھے نہیں آیا۔ تو لہذا اللہ نے اسے بھوک سے تڑپایا، پیاس سے تڑپایا، تو اس کے بعد جب اس سے کہا کہ جو ہے نا آگے آ تو آگے آیا، بھوک پیچھے آ تو پیچھے آیا۔ تو لہذا نفس کو کنٹرول کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو کھانا کم، اس کو بھوک و پیاس سے تڑپانا، اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کی مخالفت کرنا، وہ جس بات کا حکم دے اس کی خلاف ورزی کرنا۔ لیکن یہ 2 معاملات ہم دیکھیں گے تو تربیت کا جو مہینہ رمضان ہے اسی میں ہم جو ہے نا ناکام اس میں نظر آتے ہیں۔ بھوک تو دور کی بات، بھوک سے تڑپانا تو دور کی بات، بلکہ روزہ کھولنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کئی دنوں کے ہم بھوکے ہیں اور کئی دنوں کے ہم جو ہے نا پیاسے ہیں، کھانے کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے بھوکا بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ اپنے شکار کی طرف دوڑتا ہے، اور اس کھانے کے لیے، اس 2 دہی وڑوں کے لیے یا اس چھوٹی سی دعوت کے لیے فجر کی مغرب کی سنت چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ جائے، مغرب کی جماعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، اور جو ہے نا سامنے کئی نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے تو گزر جائے۔ تو تربیت کے مہینے میں ہمارا یہ حال ہے، انڈر تربیت ہی ہمارا یہ حال ہے، تو پھر رمضان کے بعد پھر ہم یہ کیسے توقع رکھیں گے کہ ہم تربیت یافتہ ہو جائیں گے؟ تو لہذا الغرض عزیزان محترم، تو یہ مجاہدات جو رمضان میں کیے جاتے ہیں، خلاف طبیعت کاموں کا جو رمضان میں حکم دیا گیا، بھوک و پیاس کا حکم دیا گیا، تراویح پڑھنے اور اس میں کثرت سے قرآن پڑھنے کا حکم جو دیا گیا، جو بظاہر انسان کی طبیعت پر شاق گزرتا ہے، یہ بتلانا ہی مقصود ہے، یہ تربیت دینا مقصود ہے کہ دیکھو جو ہے نا مشقتیں برداشت کرنا اور مشقتوں کا برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، بھوک و پیاس کا حوصلہ پیدا کرنا ہے اور بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنا ہے، اور غریبوں کے بھوک کا احساس جو ہے نا دلانا ہے۔ اور اگر تم زندگی میں آج مالدار ہو، کل تمہارے پاس سے مال چلا جائے، تنگدستی اور آ جائے اور فقیری آ جائے، تو پھر تمہیں بھوک و پیاس برداشت کرنا ہے، اس کا احساس کیا کرتا ہے؟ دلاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت مال کی دی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ایک ٹائم کھانے کے لیے کھانا نصیب نہیں ہے، لیکن تمہیں اللہ نے بہترین غذا 3 وقت فراہم کی ہے۔ رمضان میں بھوکا رکھا کر بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں جو رزق کی نعمت دی ہے اس کی قدردانی کرو۔
کرو، کیونکہ بھوک یہ ہوتی ہے، بھوک کی شدت یہ ہوتی ہے، بھوک کا احساس یہ ہوتا ہے۔ غریب جس کے پاس وہ نہیں ہے اس کی زندگی سال بھر ایسی گزرتی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں ایسا نہیں رکھا، تمہارے اندر رزق کی فراوانی دی اور تمہارے اندر جو ہے نا تمہیں رزق عطا کیا، تمہیں یہ کیفیت سے نہیں آزمایا، تو لہذا غریب کی شدت کا بھی احساس رکھو، اس کی بھوک کا بھی احساس رکھو، اور آپ کے پاس جو رزق کی نعمت ہے اس کی بھی قدردانی کرو، اس کی بھی قدردانی کرو۔ یہ پیغام جو ہے نا رمضان دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، آپ دن بھر بھوکے رہ رہے ہیں، دن بھر بھوکے رہ رہے ہیں، دن بھر پیاسے رہ رہے ہیں، رمضان میں عبادتیں کر رہے ہیں اور رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ کیا پیسے ملنے والے ہیں آپ کو؟ رمضان عید کے دن کچھ پیسے ملنے والے ہیں کیا؟ آسمان سے کچھ پیسے گرنے والے ہیں کیا؟ یا کوئی من و سلوہ اترنے والا ہے عید کے دن؟ آپ صرف یہی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ تو رمضان یہ تربیت آپ کو دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر زندگی میں کوئی بھی مصیبت برداشت کرنے کے لیے آ جائے، طبیعت کے خلاف کوئی بھی کام کرنا پڑے، مزاج کے خلاف کوئی بھی کام کرنا پڑے، نفس کے خلاف کوئی بھی کام کرنا پڑے، وہ کر گزرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مقصود جو ہے نا خوشنودی اگر حاصل کرنا ہے، اس کی راہ میں، اس کی خوشنودی کی راہ میں، اس کو راضی کرنے کی راہ میں کتنی بھی مشقت آ جائے اور کتنی بھی پریشانی آ جائے، کتنی بھی طبیعت کے اور مزاج کے خلاف کام کرنا تمہیں پڑے، تو تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں عارضی ہیں اور مقصد جو ہے بہت بڑا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی ہے۔ رمضان آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، رمضان آپ کو یہ پیغام دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے نا عزیزان محترم، تیسری بات، رمضان میں روزہ ہیں آپ، رمضان میں روزہ ہیں، اور روزہ رہ کر جو ہے نا اب کیا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فریج ہے، فریج میں پورے میوے رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کا سامان ہے، شہر میں بریانی بنی تھی وہ بھی رکھی ہوئی ہے، چکن 65 بنا تھا وہ بھی رکھا ہوا ہے، ہر چیز گھر میں نعمت رکھی ہوئی ہے، لیکن کسی کتنا بھی گرا ہوا مسلمان کیوں نہ ہو، اگر وہ روزہ رہتا ہے، کتنا بھی گرا ہوا کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز وہاں کوئی دیکھ رہا بھی نہیں رہا، CCTV کیمرے بھی نہیں ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیے گا، ایک قطرہ، ایک چھوٹا سا ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس کا خیال یہ ہوگا کہ اپنے اپنے انداز میں سوچ رہا ہوگا کہ جو ہے نا میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں۔ یہ روزہ ہوں جو تصور آتا ہے کس لیے آتا ہے؟ گھر میں تو کوئی نہیں ہے، مخلوق تو نہیں دیکھ رہی، لیکن خالق تو دیکھ رہا ہے، خالق تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور، یہ پیغام رمضان میں دے رہا ہے، رمضان دے رہا ہے کہ جس طرح جو ہے تم رمضان میں صرف تنہائی کے باوجود، کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود، پورا کھانے کا موقع میسر آنے کے باوجود تم روزے میں اس خیال سے کوئی چیز نہیں کھاتے کہ کوئی نہ دیکھے تو نہ دیکھے، لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، تو لہذا زندگی کے ہر معاملے میں تمہارا یہی مراقبہ ہونا چاہیے، تمہارا یہی تصور ہونا چاہیے۔ جب بھی گناہ کی بات آئے، جب بھی نافرمانی کی اللہ کی بات آئے، کسی کو دھوکہ دینے کی بات آئے، کسی کے ساتھ جو ہے نا وعدہ خلافی کی بات آئے، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات آئے، کسی کو چونا لگانے کی بات آئے، تو جو تصور رمضان میں تھا وہ رمضان میں باقی رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ کہ سامنے والا مجھے نہیں جانتا ہوگا، سامنے والا میرے جھوٹ سے واقف نہیں ہوگا، سامنے والا میرے دھوکے سے واقف نہیں ہوگا، سامنے والا میرے فریب سے واقف نہیں ہوگا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اسے جواب دینا ہے۔ یہ تصور سارا سال آپ کو رکھنا ہے، سارا تال آپ کو رکھنا ہے، اور یہ مجاہدات، یہ کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو زندگی بھر ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اس کی رضا کی راہ میں، اس کی خوشنودی کی راہ میں ہر مصیبت کو خوشی نہ خوشی جو ہے نا دل کی بطیب خاطر، خوشنودی دل کے ساتھ جو ہے نا آپ کو کیا کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ یہ پیغام رمضان دیتا ہے آپ کو، رمضان یہ پیغام آپ کو دیتا ہے۔ اور دوسری بات، تیسری بات عزیزان محترم، رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا اور تراویح میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بنسبت دیگر سال کے جو ہے نا کئی مہینوں کے، ہم رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن کس لیے؟ ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کو بخشنے کے لیے، اپنے مردوں کو بخشنے کے لیے۔ یاد رکھیے، قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن جو ہے نا صرف جو ہے نا یہ دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یقیناً اس میں شفا بھی ہے، یقیناً اس میں ثواب بھی ہے، لیکن مقصد اس کا کوئی اور ہے۔ یہ ضمنی چیزیں ہیں، ایصال ثواب ہو یا پڑھ کر پھونکنا ہو، یہ ضمنی چیزیں ہیں، لیکن حقیقی مقصد قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو نازل اس لیے کیا گیا کہ بندہ اس کی تعلیمات پر عمل کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کو جو ہے نا اس پر کیا ہے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو لہذا اس کے لیے کیا ضروری ہے؟
اس کے لیے پہلے اللہ کے کلام کی عظمت اور اس کا یقین دل میں پیدا ہونا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام پر تو ہم نے ایمان لایا، قرآن اللہ کا کلام ہے یہ ہم نے تو مان لیا، زبان سے اقرار کر لیا، لیکن دل سے یہ یقین پیدا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب تک یقین پیدا نہ ہو اس وقت تک عمل میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ یقین زبان ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بول رہے ہیں اسماعیل، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں، ایسا کوئی حقیقی معنی میں اس کو نہ لے، اسماعیل صاحب بہت میرے سامنے اتنی تعریف کرے، آپ ایسے ہیں فلاں ہیں، زبان سے بہت زیادہ تعریف کر دی، لیکن دل میں آپ کے محبت نہیں ہے یا دل میں کوئی مقام نہیں ہے، تو پھر اعضاء سے بھی عمل سے بھی آپ کو صرف زبان کے حد تک تعریفیں ہوں گی، لیکن عملی اعتبار سے آپ کا ریپلے ویسا نہیں ہوگا۔ اگر حقیقی معنی میں مجھ سے دل میں محبت ہے، میرا احترام ہے یا میری عظمت ہے، تو جس طرح زبان سے کہہ رہے تھے، بسا اوقات زبان سے کم کہتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ زبان سے اقرار کرنا تو ہر کوئی کرتا ہے، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یقین اس وقت ہوگا، اور یقیناً حقیقت میں آپ خدا قرآن کو اللہ کا کلام مان رہے ہیں، یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے عمل سے ظاہر ہو جائے، آپ کے عمل سے ظاہر ہو، آپ عملی طور پر اس پر عمل پیرا ہیں، تو سمجھو یقیناً آپ نے قرآن کو اللہ کا کلام دل سے مان لیا۔ زبان سے ماننا تو حلق کے نیچے بھی نہیں اترا، تو لہذا دل سے ماننے کی علامت یہ ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس پروردگار کا کلام ہے جس پر ہم نے ایمان لایا ہے، اس رسول کے ذریعے سے ہم تک آیا جس پر ہم نے ایمان لایا ہے۔ یہ عظمت، یہ وقار، یہ ہمارا قانون ہے۔ اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس ملک کے قانون کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے کلام پر بھی، اس کے قانون پر بھی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کے قانون پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کا قانون زندگی کے حد تک ہے، لیکن اللہ کا قانون قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ ملک کا قانون ملک کے حد تک ہے، اگر آپ یہاں سے کسی ملک سے مائگریٹ کر کے دوسرے ملک کو چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں آپ کا قانون لاگو نہیں ہوتا، تو لہذا آپ کی زندگی تک لاگو ہوگا، زندگی کے بعد آپ کے لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا قانون، جب تک آپ ملک کا قانون فالو کریں گے، ایک بہتر شہری اور بہتر آدمی آپ کہلائیں گے، ملک میں آپ کو سزا نہیں ملے گی، اور آپ کو پولیس نہیں پکڑے گی، آپ پر قانونی دفعات نہیں لگیں گے۔ لیکن اللہ کا قانون اگر آپ پابندی کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے، دنیا میں بھی صاحب اقتدار رہیں گے، دنیا میں بھی مقام کے ساتھ رہیں گے، اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی آپ کا مقام بہتر ہوگا اور آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، اور رمضان میں قرآن نازل کر کے پھر تراویح میں اسے قرآن میں پڑھنے کے لیے، تراویح میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بات، یہ آپ کو یہ پریکٹس کرائی گئی کہ قرآن سے تعلق اور اپنی وابستگی کو جوڑو، قرآن سے اپنے تعلق کو وابستہ رکھو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو لہذا کبھی تراویح میں قرآن سنوا کر، رمضان میں کثرت سے تلاوت کا حکم دے کر، یہ تمہیں قرآن سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ جوڑنے کا مطلب صرف زبان سے اور تلاوت سے نہیں، بلکہ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس کو اللہ کا کلام مانے، اس کی عظمت اپنے دلوں میں جمائیں، پھر اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، یا سمجھے ہوئے لوگوں سے سن کر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے اس پر اپنا عمل کرے، اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دینے کی کوشش کرے۔ یہ حقیقی معنی میں قرآن سے وابستگی ہے، ورنہ قرآن صرف دعا کا کلام، دعا پڑھنے کے لیے، یہ ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی چیزیں ہیں لیکن یہ ضمنی ہیں، یہ ضمنی ہے۔ قرآن کا مقصد ہم نے اسی لیے کیا ہے، اللہ نے یہی فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہ اللہ نے ان کے لیے، ان پر کیا چیز نازل فرمائی ہے اور انہیں کیا بات کا حکم دیا ہے۔ جب ہم بات جانے ہی نہیں قرآن میں اللہ نے ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے، تو پھر ہم کیسے عمل کریں گے، ہم اللہ کا مطالبہ کیسے پورا کریں گے، اور اس کے ریکوائرمنٹس کو ہم کیسے پورا کریں گے۔ تو لہذا قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، قرآن کی عظمت اور اس کے وعدوں پر اور اس کے احکامات پر دل میں یقین بھی پیدا کرے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو لہذا جنت کا وعدہ فرمایا ہے تو اس پر یقین رکھے کہ پروردگار کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس جنت کی طرف جاؤ، اس جنت کی طرف دوڑو جو مسلمانوں، جو اللہ رب العزت کے مومن بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کو اپناؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، شیطان سے کے اوپر کے راستے پر چلنے سے بچو۔ تو لہذا پہلے یہ یقین اللہ کے کلام پر زبان سے اقرار نہیں، دل میں یقین پیدا ہو، پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے اس قرآن کو سمجھے، یا خود اگر عالم ہے تو وہ سمجھے، یا کسی عالم سے سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ اکرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ سرکار سے جو بھی قرآن کی آیات
آیات سنتے، جب تک جو ہے نا اس پر عمل پیرا خود نہ ہو جاتے، اس وقت تک کیا ہے معلوم ہے پھر دوسری آگے کی آیتیں سرکار سے نہیں سنتے تھے. تو لہذا مطلب نہیں سنتے تھے، مطلب اس کے بعد دوسری آیتیں کیا کرتے تھے، سنتے تھے، اس کے بعد اس پر عمل پیرا شروع ہو جاتے تھے. یہ معاملہ فوراً ہوا کرتا تھا، ادھر آئے ادھر شروع ہو گیا، ادھر سنے ادھر شروع ہو گیا. تو لہذا قرآن یہ رمضان آپ کو قرآن سے وابستگی کا حکم دیتا ہے، قرآن کو اپنانے کا حکم دیتا ہے. قرآن کی تلاوت صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ سال بھر کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن کے معنی و مفہوم کو سال بھر سمجھنے، اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کا جو ہے نا رمضان حکم دیتا ہے. لیکن افسوس ہم دیکھتے ہیں کہ 70% تو مسلمان ایسے ہیں بلا مبالغہ کہ جن کو قرآن کی تلاوت تجوید سے نہیں آتی. سمجھنا تو دور کی بات، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ قرآن کے احکامات کو سنیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرے. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس کو کیا کرے معلوم ہے، جستجو کرے. اگر ہمیں کوئی نیا فون بازار میں لانچ ہوتا ہے تو فوراً ہم اس کے تعلق سے اس کی فیچرز کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نیٹ پر جاتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی فیچرز کیا ہے، وہ کیا کیا ہے، اس کے اندر وہ جو ہے نا خوبیاں ہے، کیا کیا وہ ہے. دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننے کا شوق ہے، دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم کرنے کا شوق ہے، دنیا کے معلومات رکھنے کا ہمیں جو ہے نا شوق ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیا دنیا میں نہیں تو کیا آخرت میں پڑھیں گے؟ کیا پھر وہاں اللہ کے پاس جائیں گے کہ اللہ تھوڑی موت جب آ جائے گی تو کہیں گے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ قرآن پڑھ لوں سمجھ لو، کسی مولانا کے پاس قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے آؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کہ جب موت آ جاتی ہے تو اللہ پھر مہلت نہیں دیتا. ہمیں جو بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، ہمیں جو بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، جو بھی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے پھر ہمیں دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے. تو لہذا قرآن آپ کو جو ہے نا وابستگی کا ثبوت دیتا ہے. قرآن سے رمضان آپ کو قرآن سے وابستگی کا ثبوت دیتا ہے، وقتیہ طور پر نہیں بلکہ سال بھر آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں. یہ قرآن یہ جو ہے نا رمضان آپ کو یہ پیغام دیتا ہے. پھر اس کے بعد جب عزیزان محترم جب عید الفطر آتی ہے، جب عید کا دن آتا ہے تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ دیکھو غریبوں کو جو ہے نا کیا کرو، صدقہ فطر ادا کرو. عیدگاہ کو جانے سے پہلے غریب فطر صدقہ فطر ادا کر کے جاؤ. یہ قرآن کا اور شریعت کا حکم ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عید کے دن اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں جو ہے نا دولت دی ہے. تمہارا عید تم جو ہے نا عید کے دن تمہارے گھر میں بریانی بنے گی، تمہارے گھر میں مندی بنے گی، تمہارے گھر میں مرق بنے گا، تمہارے گھر میں وہ بنے گا، فرا گھر میں یہ بنے گا. خیر یہ اچھی بات ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، غلط پیمانے میں. اتفاق سے گوشت لینے کے لیے دکان پر گیا تو ایک صاحب دیکھیں گے کوئی بریانی کے سائز کا گوشت کٹا رہا ہے، کوئی قورمے کے سائز کا گوشت کٹا رہا ہے، کوئی مرق کے سائز کا گوشت کٹا رہا ہے، کوئی قیمہ بنا رہا ہے. یہ سب آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتیں کھانے سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، نہ شریعت منع کرتی ہے. تو لیکن صدقہ فطر دینے کا حکم یہ دیا جا رہا ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے. تو جس دن تم جو ہے نا جو ہے عید کے دن خوش رہتے ہو، مختلف قسم کے میٹھے بناتے ہو، شیر خرما بناتے ہو، مختلف قسم کے پکوان تمہارے گھر میں پکتے ہیں، تو لہذا عیدگاہ کو جانے سے پہلے صبح صادق کے فوری بعد ایک غریب کو بھی صدقہ فطر دیا کرو تاکہ عید کی خوشیاں وہ بھی تمہاری طرح گزارے. عید کی خوشیاں وہ بھی تمہاری طرح کیا کرے معلوم ہے گزارے. اس میں رمضان یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں صرف اپنی خوشی کا لحاظ مت رکھو، زندگی میں صرف اپنی جو ہے نا آسانی کا خیال رکھو، زندگی میں صرف اپنی راحت کا خیال مت رکھو بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ان غریب مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھو جن کے لیے 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، جن کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. باسا کا آج کل اس رمضان میں تو میرے سامنے ایسے لوگوں کے واقعات آئے ہیں کہ 95 سال کی بوڑھی ماں ہے جو بالکل سکڑ گئی ہے، جھک گئی ہے، نہ اس کو کوئی خدمت کرنے والا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے. بتاؤ اس کے لیے آپ اگر وہ حالت آپ کے پاس ہوتی، نہ اس کی کوئی خدمت کرنے والا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ وہ محنت کر کے کچھ کما سکتی ہے، ویسے لوگ جو ہے نا زکوٰۃ کے مستحق، ویسے لوگوں سامنے آئے، سننے میں آیا ایسے لوگ زندگی دنیا میں موجود ہے جن کے پاس دولت بھی نہیں ہے، صحت بھی نہیں ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا مجبور نہیں بنایا، تمہیں اتنا لاچار نہیں بنایا، تمہیں اتنا محتاج نہیں بنایا. اس احساس کو ہمیشہ سال بھر، صرف صدقہ فطر کے وقت نہیں، سال بھر زندہ رکھو اور اپنی استطاعت کے مطابق کسی نہ کسی غریب گھرانے کا لحاظ رکھا کرو. اپنی استطاعت و قوت کے مطابق اپنے شوقوں کو کم کرو، اپنی زیادہ زائد ضروریات کو کم کرو. کسی غریب کے گھر میں چولہا جلاؤ، کسی غریب کی بھوک کو مٹاؤ اور کسی کے غریب کی پیٹ کی آگ کو بجھاؤ. یہ پیغام صدقہ فطر کے ذریعے سے رمضان تمہیں کیا کرتا ہے، دیتا ہے. تو زندگی تم تو گزارتے ہو، اگر تم اپنے
اپنے لیے سوچتے ہو، اپنے لیے راحت سوچتے ہو، صرف اپنے لیے سوچتے ہو، تو تمہارے میں اور دیگر مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہیں انسان بنایا ہے جو ہے نا درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کم نہیں تھی کروبیاں، جو ہے نا کروبی ایک فرشتے ہیں جو اللہ کی گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اور گریہ وزاری کے لیے فرشتے بھی اللہ نے بہت پیدا کیے ہیں، لیکن انسان کو عبادت کے ساتھ ساتھ درد دل دے کر پیدا کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ پیغام رمضان یہی دیتا ہے صدقہ فطر کے ذریعے سے، کہ اپنے ساتھ ساتھ سال بھر غریبوں کا لحاظ رکھو۔ جس طرح تم نے زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے رمضان میں غریبوں کا لحاظ رکھا، یا رمضان کے حد تک سیزن وائز مت کرو اس کو، اپنی عبادتوں کو سیزن وائز مت بناؤ، اپنی عبادتوں کو ایک سیزن کے حد تک محدود مت رکھو، بلکہ سال بھر کسی نہ کسی غریب کا لحاظ رکھو، کسی مستحق کے گھر کا چولہا جلاؤ، کسی کے پیٹ کی بھوک کی آگ بجھاؤ۔ یہی پیغام رمضان ہے، یہی روح کا پیغام رمضان کی روح ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں جو ہے نا رمضان پیغام دیتا ہے کہ یہ رمضان کی یہ پیغام ہے، رمضان کی یہ روح ہے، اس پر عمل کرنے کا ہمیں رمضان حکم بھی دیتا ہے، تربیت بھی دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم نے بظاہر تو رمضان کو ودا کر دیا، لیکن حقیقی معنی میں ہم رمضان سے سال بھر وابستہ رہیں گے۔ اگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے، رمضان کے پیغام پر اگر ہم عمل نہ کریں، رمضان ہوتے ہی، عید کا چاند دکھتے ہی جو ہے نا اگر بھول جائے رمضان کیا ہے کیا نہیں، کیا پیغام ہے، تو پھر جو ہے نا وہ حقیقی معنی میں رمضان کو آپ ودا کر دیے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور جو ہے نا روحانی طور پر۔ علامہ اقبال کا ایک بہترین شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ہے نا مجھے وہ اگرچہ کہ علامہ اقبال نے اپنی قوم، اپنی ملت اور اپنی جو ہے نا قوم کے لیے بولا تھا، لیکن وہ رمضان کے لیے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ خزاں کا ڈر نہیں میرے چمن کے پھولوں کو، خزاں کا ڈر نہیں میرے چمن کے پھولوں کو، وہ زندہ ہیں اگر زندہ رکھے میرے اصولوں کو، اگر وہ زندہ ہیں اگر زندہ رکھے میرے اصولوں کو۔ یعنی میری قوم، میری ملت کے لوگوں کو پر کبھی خزاں آئے گا، خزاں کہتے ہیں بہار کے اپوزٹ، یعنی خزاں کہتے ہیں پتجھڑ کا موسم، پتجھڑ کا موسم جس میں بہار نہیں ہوتی، درخت سوکھ جاتے ہیں، پھل نہیں ہوتے، بالکل خشک سالی کا اب آپ آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک خاص سالی کے معنی بھی اسے لے سکتے ہیں۔ تو خزاں کا ڈر نہیں میرے چمن کے پھولوں کو، وہ زندہ ہیں اگر زندہ رہے میرے اصولوں رکھے میرے اصولوں کو۔ تو لہذا اگر میری قوم میرے اصولوں کو اپنائے گی، میری ملت اگر میرے اصولوں کو اپنائے گی، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کیجئے کہ خزاں کا ڈر نہیں میرے چمن کے پھولوں کو، یعنی میرے امتیوں کو، وہ زندہ ہیں، وہ ہمیشہ زندہ بن کر رہیں گے، دنیا میں سربلند رہیں گے، زندہ رکھے میرے اصولوں کو، میرے اسوے کو، میرے نمونے کو اگر زندہ رکھیں گے تو دنیا میں ایک زندہ قوم بن کر رہے گی۔ یہ ایک شعر ہے، لیکن اسی کو اگر رمضان پر اگر جو ہے نا یہ جو ہے نا اس کو مصداق اس کا اطباق کیا جائے، اطلاق کیا جائے، تو رمضان کہتا ہے خزاں کا ڈر نہیں میرے روزے داروں کو، خزاں کا ڈر نہیں میرے روزے داروں کو، ناکامی، رسوائی اور غمزدہ ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے میرے جو ہے نا روزے داروں کو، وہ زندہ رہیں گے، وہ سرخرو رہیں گے، زندہ رکھے میرے پیغام کو، زندہ رکھے میرے پیغام کو، زندہ رکھے میرے اصولوں کو۔ رمضان میں میں نے جو تربیت دی تھی، رمضان میں میں نے جو تربیت دی تھی، رمضان میں میں نے جو پیغام دیا تھا، رمضان میں میں نے جو اپنایا، جو پریکٹس کروائی تھی، وہ چیزیں جو ہے نا اگر وہ اپنائیں گے تو پھر وہ ہمیشہ سال بھر رمضان سے وابستہ رہیں گے۔ تو لہذا رمضان تو بظاہر چلا جا رہا ہے، یہ تو قانون قدرت ہے کہ دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کیونکہ کائنات کا قانون قدرت ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، کہ جو ہے نا جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، دن کا گزرنا ہے، دنیا کا گزرنا ہے، وقت کا گزرنا ہے، لیکن رمضان ہم سے جسمن جدا ہو رہا ہے، لیکن روحن ہم سے وابستہ رہے گا، جو ہے نا باطنن ہم سے وابستہ رہے گا، جب تک ہم اس کے پیغام کو اپناتے رہیں گے اور اس کے فیض سے بہرہبر ہوتے رہیں گے اور جو ہے نا رمضان سے وابستہ رہیں گے۔ جس دن ہم نے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد ہم نے رمضان کو حقیقی معنی میں کیا کر دیا؟ الوداع کر دیا، رمضان کو ہم نے کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، ہم نے رمضان سے منہ موڑ لیا۔ تو عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف رمضان کے حد تک یہ اہتمامات نہ کریں، رمضان کے بعد بھی اہتمام کریں، رمضان کے بعد بھی جو جذبہ اور جو عبادت کا ذوق ہمارے اندر تھا وہ رمضان کے بعد بھی باقی رکھیں۔ مسلمان صرف ایک وقت یہ رمضان صرف سیزن نہیں ہے بلکہ یہ تربیت کا ایک وقت ہے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر سرکاری گورنمنٹ آفیسرس ہے،
گورنمنٹ آفسوں میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نیا سسٹم آ گیا یا نیا جو ہے نا کوئی ایپ آ گیا، کوئی نیا جو ہے نا پروگرام آ گیا، تو کیا کرتے ہیں آفیسرز کو، کیا کرتے ہیں وہ اس کی تربیت دیتے ہیں۔ اب آپ پہلے دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں کیا تھا، پوری ہر چیز ریکارڈ ہاتھوں میں لکھی جاتی تھی، اب ہر جگہ کمپیوٹر آ گیا، تو لہٰذا کمپیوٹر آنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ لوگ تو جو ہاتھ سے لکھنے والے ہیں وہ کمپیوٹر کے عادی نہیں ہوتے، لہٰذا انہیں تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ کمپیوٹر پر کیا کر سکے، کام کر سکے۔ اس کے بعد وہ تربیت اس لیے دی جاتی ہے کہ آگے کا پورا کام کیا کرے، وہ اس تربیت کی بنیاد پر کیا کرے، انجام دے سکے۔ تو رمضان میں بھی یہ تربیت آپ کو دی جاتی ہے تاکہ آپ آگے کا پورا سال اسی تربیت کی بنیاد پر گزاریں، انہی قوانین کی بنیاد پر گزاریں، انہی اصولوں کی بنیاد پر جو ہے گزاریں۔ تو اگر ہم حقیقت میں اگر رمضان یہ ایک مہینے کا نام نہیں ہے، رمضان تو ایک ظاہراً ایک مہینہ ہے، لیکن رمضان کا پیغام تو سال بھر کے لیے ہے، رمضان کی پکار تو سال بھر کے لیے ہے، اور رمضان کا جو ہے نا پکار کر سال بھر یہی کہتا ہے کہ میرے پیغام کو اپناؤ، میرے پیغام پر عمل کرو، تو دنیا میں کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی جو ہے نا کامیاب رہو گے۔ تو لہذا حقیقی معنی میں ہم رمضان کو وداع کرنے والے اس وقت کہلائیں گے جبکہ ہم نے رمضان کے پیغام کو جو ہے نا ترک کر دیا۔ اگر ہم نے رمضان کے پیغام کو رمضان میں بھی ترک کر دیا تو ہم نے رمضان کو اسی وقت الوداع کہہ دیا، اگرچہ کہ رمضان باقی ہے۔ لیکن اگر رمضان کے بعد بھی ہم نے رمضان کے پیغام کو باقی رکھا تو ہم نے رمضان کو الوداع نہیں کہا، رمضان سے وابستہ ہے، اگرچہ کہ ظاہراً کیا ہو گئے آپ قانون قدرت کے مطابق اس سے دور ہو گئے، لیکن رمضان سے آپ کبھی دور جو ہے نا نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی دوست سے یا ماں باپ سے یا کسی سے آپ کو بے انتہا محبت ہے، اگر وہ سعودی امریکہ کہیں بھی چلا جائے، ظاہراً جسماً آپ اس سے دور ہو گئے، لیکن حقیقی معنی میں قلبی طور پر اس سے وابستہ ہیں، اور یادی طور خیالی طور پر آپ اس سے وابستہ ہیں، اور ہمیشہ اس کی طرف ذہن رہتا ہے، ہمیشہ اس کی فکر رہتی ہے، ہمیشہ اس کی توجہ رہتی ہے۔ تو لہذا رمضان بھی ایک بہترین دوست اور ایک بہترین مہمان، ایک محبوب ساتھی کی طرح ہے جو دنیا و آخرت کا خیر خواہ آپ کے لیے ہے۔ تو لہذا اگر آپ اس سے حقیقی محبت ہے تو اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اس کی احساس، اس کی فکر ہونی چاہیے، اس سے وابستگی اور تعلق ہونا چاہیے۔ یہی حقیقت میں رمضان سے دوستگی ہے، یہی ہمیشہ حقیقت میں رمضان سے وابستگی ہے، یہی حقیقت میں رمضان سے کی قدردانی ہے۔ ورنہ دو چار آنسو بہا لینا، وداعی کلمات کہہ لینا، ایک جو ہے نا رسم ادا کر لینا، یہ وداعی رمضان کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی جو ہے نا رسم ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا جو ہے نا نہیں ہے۔ حقیقت میں رمضان سے وابستگی یہ ہے کہ اس کے پیغام پر عمل کیا جائے اور اس کو تھاما جائے اور اس سے وابستگی کو جو ہے نا مضبوط رکھا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ تو لہذا ہمیں آگے والی زندگی، کل سے رمضان ختم ہو گیا، جدا تو ہو گیا، لیکن باطنی طور پر ہم جدا اسے نہیں ہونے دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر سال تک پھر باقی رہنا ہے، پھر آئے گا، زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی اور ہوتا رہے گا۔ اور تیسری بات، آخری بات، رمضان آپ کو یہ بھی جو ہے نا یہ دیتا ہے، یہ بھی آپ کو جو ہے نا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو شب قدر بھی ایک رات تھی، شب قدر بھی ایک رات تھی، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ سورج غروب ہوا، پھر اس کے بعد رات شروع ہوئی، سورج نکل گیا، رات شروع، اس میں بھی تاریکی، عام راتوں میں بھی تاریکی، ہر ایک بھی تاریکی، لیکن شب قدر اپنی تمام جنس پر، اپنی تمام راتوں پر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو گئی۔ تو کس وجہ سے ہو گئی؟ قرآن کی نسبت کی وجہ سے، قرآن کے تعلق کی وجہ سے، قرآن سے وابستگی کی وجہ سے۔ تو لہذا اگر تم ساری انسانیت میں فوقیت چاہنا چاہتے ہو، تمام لوگوں میں معزز مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تمام لوگوں میں ایک امتیازی پہلو حاصل کرنا چاہتے ہو، تمام قوموں میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے قرآن کی وابستگی ضروری ہے، قرآن سے تعلق ضروری ہے، اور قرآن سے جو ہے نا لگاؤ ضروری ہے۔ تو پھر جس طرح شب قدر صرف قرآن کے نزول کی وجہ سے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، اس میں کوئی وہ شب قدر نے قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن کو سمجھا نہیں، اس کو اپنے لیے اپنایا نہیں۔ شب قدر تو ایک رات ہے، وہ قرآن کی مکلف اور ذمہ دار بھی نہیں ہے، پابند بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کی نسبت سے وہ تمام راتوں میں افضل ہو گئی۔ تو اگر تم قرآن کو عمل کرو گے، اپنا اوڑھنا اور بچھونا قرآن کو بناؤ گے، قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں جگا دو گے، قرآن پر وابستگی اس طرح نمونہ بنا لو گے، قرآن کو اپنی ذات کو قرآن کا نمونہ بنا لو گے، تو پھر شب قدر تو ایک معمولی نزول کی وجہ سے وہ مقام ملا، تو پھر تمہیں کیا مقام ملے گا، تمہیں کیا مرتبہ ملے گا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ اس کا تصور بھی کیا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور رمضان آپ کو یہ بھی پیغام دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میری آپ سے گزارش ہے، بلکہ اپنے لیے، میں اپنے آپ سے بھی یہی جو ہے نا میرا یہی مدعا ہے، کہنا ہے، میں کوئی جو ہے نا آپ لوگوں سے الگ نہیں ہوں، میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ہر چیز کو، اسلام رسم کا نام نہیں ہے، اسلام عبادت رسم کا نام نہیں ہے،
کسی بھی چیز کو رسماً ادا کرنے کی کوشش مت کیجیے، اہتمام کیجیے، قدر کے ساتھ کیجیے، محبت کے ساتھ کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے حصول کے جذبے کے ساتھ کیا کیجیے، یہی اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ ورنہ رسماً ظاہراً عبادت کرنے سے خیر اللہ فضل والی ذات ہے، وہ محروم تو آپ کو نہیں کرے گا، لیکن حقیقی معنی میں آپ کی عبادت کا وہ معیار، وہ مقام نہیں ہوگا، وہ مقام نہیں ہوگا۔ تو یہ چند باتیں اور گزارشات تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خود کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے، کل بتاریخ 21 مارچ 2026 بروز ہفتہ عیدگاہ وقف رحمانیہ محبوب نگر تلنگانہ انڈیا پر نماز عید الفطر ٹھیک صبح 9:30 بجے ادا کی جائے گی، لہذا آپ حضرات سے خواہش ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لائیں تاکہ وقت مقررہ پر نماز ادا کی جا سکے اور آسانی سے نماز ادا کرنے میں سہولت ہو سکے۔ عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ریلوے گیٹ کے پاس ٹرافک جام ہو جا رہی، وہ ہو رہی، یہ ہو رہی۔ آپ کے لیے دوسرا راستہ موجود ہے، پھر اسی راستے سے کیوں آتے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ وہاں ٹرین گزرنے والی ہوتی ہے، تو لہذا دوسرے راستے سے نکلیے یا تھوڑا پہلے نکلیے تاکہ جو ہے نا یہ وہاں پھر دوسرے لوگوں کو جو پہلے سے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اس میں ضعیف حضرات بھی ہوتے ہیں، دیگر حضرات بھی ہوتے ہیں، ان کو کیا کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں دیر کرے تو پھر وہ لوگوں کو غصہ، جلدی کرے تو آپ لوگوں کو غصہ، پھر انتظامی کمیٹی کیا کرنا، امام کیا کرنا، ذرا یہ بات کی بھی اس بات میں بھی جو ہے نا غور و فکر کیجئے۔ تو لہذا 9:30 بجے انشاءاللہ نماز ٹھیک وقت مقررہ پر ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات سے خواہش یہی ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لائے تاکہ نماز کے قیام میں سہولت ہو سکے۔